زدني علما رب زدني علما. عالمی پیمانے پر اگر ہماری قتل و غارت گری کی جا رہی ہے، ہمیں تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے، ملکی پیمانے پر اگر ہم موب لنچنگ کے شکار ہیں، ہماری جانیں لی جا رہی ہیں، ہم پر ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، اور کسی قسم کی بھی کوئی زیادتی کی اللہ کے رسول کہتے ہیں حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ راہ چلتے ہوئے اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، اگر بندہ صبر کرے اجر کی امید کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. معزز علماء کرام، لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اور عزیز بچوں، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے تمام بنین و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی عبادات میں یکتا، اکیلا اور تنہا ہے. درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے جملہ انبیاء اور رسل پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی میں مبعوث فرمایا. بے پناہ انگنت لاتعداد درود و سلام ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ تعالی مجھ طالب علم کو بار بار یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ بھائیوں کے درمیان آؤں اور ہم آپس میں کچھ دینی باتیں ایک دوسرے سے بیان کریں. دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. موضوع ہے مسلمان مظلومیت میں کیا کرے. سب سے پہلے تو یہ جان لیں ہم اور آپ
کہ آج اگر پوری دنیا میں ہم اپنی طائرانہ نظر دوڑائیں تو مسلمانوں کی اکثریت ظلم و زیادتی کا شکار ہے. عالمی پیمانے پر اگر ہم دیکھیں تو شاید ہم سیریا کو نہ بھولے ہوں. مسلسل کئی سال سے انہیں ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. حیوانیت اور درندگی اور ان کی نسل کشی کے لیے کوئی بھی موقع دشمنان اسلام چھوڑتے نہیں ہیں. فلسطین کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں. اللہ اکبر. فلسطین میں رہنے والا شاید ہی کوئی فلسطینی ہے جو یہودیوں کی صہیونیت کے ظلم و زیادتی سے محفوظ رہا ہو. برما کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں. لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا, ہماری بہنوں کی عصمت دری کی گئی اور ظلم و زیادتی کا انہیں نشانہ بنایا گیا. عراق میں اپنی نظر اٹھا کر دیکھیں, ایران کی طرف جائیں. پوری دنیا میں اگر عالمی پیمانے پر دیکھیں تو آج مسلمان مظلومیت کا شکار ہے, ظلم و زیادتی کا شکار ہے. اور اگر ملکی پیمانے پر دیکھا جائے تو اخلاق سے مظلومیت کی کہانی شروع ہوتی ہے, اور ابھی تبریز پر رکی نہ تھی کہ راجستھان کے اندر صرف مسلمان ہونے کے جرم میں ایک پولیس والے کو مار مار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. موب لنچنگ کے نام پر, گائے کے گوشت کے نام پر, اپنے مذہب کی تحفظ کے نام پر, اپنی ذات پات کی حفاظت کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. اقلیت کو دبایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, اور پورا ملک تماشائی بن کر کے تماشا دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اگر ذاتی طور پر دیکھا جائے تب بھی ہم اور آپ ظلم کے شکار ہیں. بھائی بھائی کے ظلم کا شکار ہے, بہنیں اپنے بھائیوں سے ظلم کی شکار ہیں, ماں باپ اپنے اولاد سے ظلم کے شکار ہیں, پڑوسی اپنے پڑوسی سے ظلم کا شکار ہے. ہماری اکثریت جو ہے اس حال کو پہنچ چکی ہے کہ کسی نہ کسی اعتبار سے ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس ظلم اور بربریت کے عالم میں ایک مومن موحد مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ مسلمان مظلومیت میں کیا کرے, میں آپ کو دو واقعات سنانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. پہلا واقعہ جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, کنت اضرب غلاما لی, میرا ایک غلام تھا جسے میں مار پیٹ رہا تھا. اب اس نے کوئی غلطی کی ہوگی, اس بنیاد پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مار رہے تھے. تو کہتے ہیں فسمعت صوتا من خلفی, میں نے اپنے پیٹھ کے پیچھے سے ایک آواز سنی. آواز میں کیا ہے؟ کہا جاتا ہے اعلم ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علیہ. ابو عبداللہ ابن مسعود یاد رکھنا, جتنی تمہاری طاقت اور قوت اس کے اوپر ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر قادر ہے. کہتے ہیں فالتفت, میں پیچھے پلٹا, فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, میں دیکھتا ہوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے. اللہ اکبر. اپنے غلام کو مار رہے ہیں, اس کی غلطی پر اسے سرزنش کر رہے ہیں. آواز آتی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود
اگر تمہیں اتنی قدرت ہے کہ تم اس پر ہاتھ اٹھاؤ، اسے مار لو، تو یاد رکھو اللہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور، کہیں زیادہ قدرت والا ہے کہ وہ رب تمہیں پکڑ لے۔ ذرا آج ہم اپنی حالت پر غور کر کے دیکھیں کہ آج ہماری حالت کیا ہے۔ کہتے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقلت هو حر لوجہ اللہ، اللہ کے رسول اس غلام کو میں نے آزاد کر دیا اللہ کی رضامندی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما لو لم تفعل لفتحک النار، اے عبداللہ ابن مسعود اگر آپ اسے آزاد نہیں کرتے تو قریب تھا کہ آپ کے اس کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے، اسے مارنے پیٹنے کی وجہ سے اللہ تعالی آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے آئیے، سیر و اعلام النبلاء بڑی معروف و مشہور کتاب ہے تاریخ کی، اس میں اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ وہ خلیفہ جب ہوئے تمام مسلمانوں کے، تو مورخین لکھتے ہیں کہ جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کی خلافت میں امن قائم تھا عالم اسلام میں، عمر بن عبدالعزیز نے ایسے ہی امن و امان قائم کیا تھا اپنے عدل کے ذریعہ۔ 2 سال خلافت کی انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ جب کسی کو کہیں کا گورنر بناتے تو اسے لکھ کر بھیجا کرتے تھے ایک عبارت، کہتے تھے اما بعد فَإِذَا دَعَتْكَ قُدْرَتُكَ عَلَى النَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَاذْكُرْ قُدْرَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ، کہ یاد رکھنا اگر تمہاری طاقت اور قوت اتنی ہے کہ تم لوگوں پر ظلم کر سکتے ہو تو ذرا اللہ کی طاقت اور قدرت کو بھی یاد رکھنا کہ وہ رب تمہیں پکڑ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 واقعات سنانے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کا جائزہ لینا ہے تاکہ آگے کی بات سمجھنے میں آسانی ہو، سہولت ہو۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ مسلمان عالمی پیمانے پر بھی ظلم و زیادتی کے شکار ہیں، ملکی پیمانے پر بھی ظلم و زیادتی کے شکار ہیں، معاشرتی پیمانے پر یا انفرادی پیمانے پر بھی کسی نہ کسی سے ان کے اوپر ظلم ہو ہی جاتا ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی اعتبار سے ظلم و زیادتی کا شکار ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، باپ کی پراپرٹی ہے، حصہ داری کے اعتبار سے 2 بھائی اور 1 بہن ہے تو اس کے 5 حصے لگنے چاہیے، 2 حصے بھائیوں کو اور 1 حصہ بہن کو۔ باپ کی پراپرٹی میں اس کے 3 بچے ہیں، اگر 2 بیٹا اور 1 بیٹی، تو انصاف یہ ہے کہ 2 حصے بیٹوں کو ملنے چاہیے اور 1 حصہ بیٹی کو۔ اب بڑے بھائی کے اثر و رسوخ ہیں، طاقتور ہے، قوت ہے اس کے پاس، تو اپنے بھائی اور بہن کو دبا کر کے اکیلا سارا مال ہڑپ لیتا ہے، اور اگر بھائی کو دے بھی دیا جائے تو بیچاری بہنیں تو اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں اپنے حقوق کو طلب کرنے سے محروم کر دی جاتی ہے اور ان کے حقوق ادا ہی نہیں کیے جاتے۔ بسا اوقات میراث کا حق یہ کہہ کر کے مان لیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہاری شادی بیاہ کرا دی، جہیز دے دیا، تمہارا معاملہ خلاص، حل ہو گیا معاملہ۔ نہیں میرے بھائیوں، آج ہم میں کا ہر آدمی ظلم کا شکار ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس ظلم و زیادتی اور بربریت کے ماحول میں ہم کیا کریں، ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ مختصراً 4 باتیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں یاد رکھنے کی۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہ آپ پر اگر ظلم ہوتا ہے یا آپ ظلم و زیادتی کے شکار ہوتے ہیں، اچھا پہلے یہ بتائیں قرآن پڑھتے ہیں؟ جی سارے لوگ ترجمے سے پڑھتے ہیں؟ جی سوال ہے، مسکرانے کے لیے نہیں پوچھا ہوں۔ ترجمے سے پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں تو ترجمے سے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے میرے بھائی، تبھی ہماری اور آپ کی اصلاح ممکن ہے، ورنہ اصلاح کی ساری راہیں بند ہو جائیں گی۔ قرآن پڑھیے آپ،
اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو سب سے پہلی بات آپ کے حق میں جو آپ کے لیے انتہائی تسلی کے باعث ہے، قرآن پڑھیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ بہت راحت والی آیت ہے۔ اگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے، چاہے ہمارا بھائی کرے، ہمارے رشتہ دار کرے، ہمارا پڑوسی کرے، یا جو بزرگ حضرات ہیں ان کی آل و اولاد ان کے اوپر ظلم کر رہی ہے، یا ملکی پیمانے پر یا عالمی پیمانے پر ہم پر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ آیت کریمہ ہمارے دل کی تسکین اور تسلی کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ اللہ کو غافل نہ سمجھو، ظالموں کے عمل سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ ایک رب ہے ہمارا، جس رب نے اپنی عبادت ہمارے اوپر فرض کی ہے، اور وہ رب غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کس پر ظلم ہو رہا ہے، کس نوعیت اور کس اعتبار کا ظلم ہو رہا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ درخت کا ایک پتا بھی اس رب کی علم کے بغیر زمین پر نہیں آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اتنا باخبر ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہو گیا اس کا بھی علم رکھتا ہے، اور جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ نے اعلان کیا کہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں، ظالم جو ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کا علم تو اتنا باریک ہے، اتنا باریک ہے کہ اگر کسی کالی رات میں کالے پہاڑ پر کوئی کالی چیوٹی بھی چلتی ہے تو اللہ اس کے دھمک کو سنتا ہے، اس کی آواز، اس کی سرسراہٹ کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جو انسان قریب رہ کر کے نہیں سن پاتا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے اللہ غافل نہیں ہے، ہاں اللہ نے مہلت دی ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ نے کہا کہ ہم نے تو ان کو مہلت دے کے رکھا ہے، مہلت دیا ہے ہم نے کہ کتنا ظلم کر سکتے ہیں کریں، اللہ نے مہلت دے کے رکھا ہے ایسے دن کے لیے جس دن انسان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ اعضاء، یہ جوارے، یہ رشتہ دار، یہ خاندان والے جو ظلم کر رہے ہیں، اللہ نے انہیں مہلت دیا ہے، اللہ نے انہیں مہلت دیا ہے لیوم تشخص فیہ الابصار، ہاں کس دن تک؟ قیامت تک کے لیے اللہ نے مہلت دی ہے۔ کتنا ظلم کریں گے یہ کریں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے جو ڈھیل چھوڑی ہے، مہلت دی ہے، یہ مہلت کے لمحات اگر ختم ہو گئے تو ایسے بندے کا انجام کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو صحیح بخاری کی وہ روایت سناؤں جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اکثر کہا کرتے تھے، آپ نے بے شک فرمایا ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، کہ اللہ تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ مہلت دے رہا ہے ظالم کو حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، لیکن جس دن یہ مہلت ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ ظالموں کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ہود کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کرتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اگر کسی بستی کے لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہے ان لوگوں نے، ان کا سریعام قتل کر رہے ہیں، ناحق ان کا خون بہایا جا رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مہلت تو دی ہے لیکن ایسے ظالم بستی والوں کو جب ہم پکڑیں گے تو ان کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔
29ویں پارہ کی تلاوت کیجئے. اللہ کہہ رہا ہے وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, ہم نے تو ان کو مہلت دے کے رکھی ہے, ہماری پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ اکبر. اس لیے یہ پہلا نسخہ اور یہ پہلی بات یاد رکھے میرے بھائیوں کہ اگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے تو ہمارا ایک رب ہے جو رب اس ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس مظلوم کو بھی دیکھ رہا ہے. ظالم کے ظلم کی حد کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور مظلوم کے صبر کے حد کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو یاد رکھنا ہے سب سے پہلے کہ اللہ رب العالمین ہمارا ایک رب ہے جو ظالم کو دیکھ رہا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دے کے رکھی ہے, لیکن جب اللہ رب العالمین پکڑے گا ایسے ظالموں کو, اللہ اکبر, تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ گھسیٹ کر کے انہیں جہنم کے اندر ڈالے گا. اس لیے اگر ظلم ہو رہا ہے تو خوش رہیے کہ آپ کا رب آپ کی حالت کو جانتا ہے, آپ کا رب آپ کے معاملات کو جانتا ہے, آپ کا رب آپ کے ہر کیفیت سے واقف ہے. اللہ اکبر. اور آگے آئیے, یہ پہلی بات تھی. کون سی پہلی بات تھی میرے بھائیوں؟ کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو کون دیکھنے والا ہے؟ اللہ دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ مظلوم کو بھی دیکھ رہا ہے. آئیے دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں. اگر ہم پر اور آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے. وہ بات کیا ہے؟ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ موقع ملنے پر کبھی ہم نے بھی کسی پر ظلم کیا ہوگا. موقع ملنے پر ہم نے بھی کسی پر ظلم کیا ہوگا. آج ہمارا دل مظلومیت میں کڑھ رہا ہے, تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے, اور ہماری آنکھیں رو رہی ہیں, دل اداس ہے, تو ذرا محسوس کیجئے کہ کبھی ہماری وجہ سے بھی کوئی پریشان ہوا ہوگا. کسی کی رات کی نیندیں اڑی ہوں گی, کسی کے آنکھ کے آنسو بہتے بہتے لہو کی شکل اختیار کر لیے ہوں گے, اور کسی کا دل رات بھر تڑپا ہوگا صرف ہماری وجہ سے اور ہمارے ظلم و زیادتی کی وجہ سے. اللہ اکبر. اگر ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اپنے کیے گئے ظلم کا آپ حساب لگائیے, اندازہ لگائیے کہ ہمارے اوپر کتنا ظلم, ہم نے کسی کے اوپر کتنا ظلم کیا ہے, کتنی زیادتی کی ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں ظلم کے. اللہ اکبر. ہم کسی بڑے ادارے میں اگر کام کرنے والے ہیں, ہم کسی بڑے ادارے میں کام کرنے والے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے سے نیچے والوں کو ڈانٹ دیتے ہیں, دھمکا دیتے ہیں, دبا دیتے ہیں ہم اس کو. یہ ظلم ہے. باہر سے گھر میں آئے, کوئی کام نہیں, بیوی کو پھٹکار رہے ہیں, بیٹوں کو ڈانٹ رہے ہیں, بچیوں پر ظلم کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, پیٹ. یہ ساری چیزیں ظلم کی قسمیں ہیں. وہ بھی تنہائی میں روتے ہوں گے, وہ بھی تنہائی میں روتے ہوں گے, ان کا دل تڑپتا ہوگا. تو اگر ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اپنے نفس کے مواخذے کی ضرورت ہے اور یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس پر ظلم کیا ہے. اللہ اکبر. اور صرف یاد نہیں کرنا ہے, صرف یاد نہیں کرنا ہے بلکہ دنیا میں ہی اس سے معافی تلافی کرا لینی ہے, صلح صفائی کر لینا ہے میرے بھائیوں. صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من کانت عنده مظلمۃ لاخیہ فلیتحللہ منها فانه ليس ثم دینار ولا درہم من قبل ان یؤخذ لاخیہ من حسناته فان لم يكن له حسنات اخذ من سیئات اخیہ فطرحت علیہ. بڑی جامع حدیث ہے, بڑی جامع حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں سے کسی نے اگر اپنے بھائی پر ظلم کیا ہے, اللہ اکبر, بھائی کا حق مارا ہے, بہن کا حق مارا ہے, ماں باپ پر ظلم و زیادتی کی ہے, رشتہ داروں پر ظلم و زیادتی کی ہے, پڑوسیوں کا حق مارا ہے, اللہ اکبر, وہ سن لے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم نے کسی پر ظلم و زیادتی کی ہے تو دنیا میں ہی غلو خلاصی کرا لو, صلح صفائی کر لو, معاملہ ٹھیک کر لو, اس لیے کہ قیامت کے دن یہ تمہارے دینار, تمہارے درہم, یہ مال, یہ عمارت, یہ جائیداد کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. یہ مال جو ہم
دوسروں کا ہڑپ ہڑپ کے سینت سینت کے رکھتے ہیں، بھائیوں کا حق مار کے، بہنوں کا حق مار کے، ماں باپ کا حق مار کے، رشتہ داروں کا حق مار کے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، قیامت کے دن آپ نے ایک دینار کی بات کی، ایک درہم کی بات کی، اتنی ایک چھوٹا سا دینار اور درہم بھی اس دن کام آنے والا نہیں ہوگا۔ ہاں، کام کیا آئے گا؟ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا ہم عمل کر لیتے ہیں، ذرا توجہ میری طرف رکھیں، تھوڑا سا ہم عمل کر لیتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے اعمال کیے ہیں۔ نمازیں مول صاحب 10 سال سے میں پابندی سے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ مول صاحب ہر سال میں حج کو جاتا ہوں، حج کر کے آتا ہوں، پورے علاقے کے لوگوں کو رمضان میں پیسے بانٹتا ہوں، اللہ اکبر۔ آپ نے حج بھی کیا، آپ نے پیسے بھی بانٹے، آپ نے نمازیں بھی پڑھی، لیکن آپ نے حج کس پیسے سے کیا؟ سود کے مال سے کیا۔ آپ نے حج کس پیسے سے کیا؟ بھائی کا حق دبا کر کے کیا، بہن کا حق دبا کر کے کیا، لوگوں کے پیسے مار کر کے، کام کرنے والے مظلوموں کے مال کو دبا کر کے کیا۔ تو سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم جتنا بھی حج کر لو، جتنی نمازیں پڑھ لو، جتنے روزے رکھ لو، صدقات و خیرات کر لو، اگر تم نے ظلم کیا ہے تو تمہارے کیے گئے ظلم کے بدلے میں قیامت کے دن یہ مال دولت کام نہیں آئے گی، تمہاری نیکیاں اٹھا کر کے ان مظلوموں کو دیا جائے گا۔ لائن لگا کر کے کھڑے ہوں گے، لائن لگا کر کے اللہ کے سامنے، اور ایک ایک آدمی آئے گا اور کہے گا اللہ اس نے مجھے گالیاں دی ہے، اللہ اس نے مجھے مارا ہے، اللہ اس نے میرا حق دبایا ہے۔ ایک ایک آدمی کو اس کی نیکیاں اٹھا کر کے دی جائیں گی، جن نیکیوں کو دیکھ کر کے یہ بڑا خوش ہوا کرتا تھا۔ اور جب نیکیوں کا سلسلہ ختم، اب جو لوگ لائن لگا کر کے کھڑے ہیں ان کے گناہ اٹھا کر کے اس کے سر لاد دیے جائیں گے، اور یہ جو بندہ اپنی نیکیوں کے بنیاد پر اللہ سے جنت کی امید کرتا تھا، آج اپنے بھائیوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم پر زیادتی ہو رہی ہے، تو اپنے نفس کے محاسبے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بھی تو کسی پر ظلم کیا ہے، ہم نے بھی تو کسی کو گالیاں دی ہیں، ہم نے بھی تو کسی کو مارا ہے، ہم نے بھی تو کسی کی غیبت کی ہے، ہم نے بھی تو کسی پر الزام لگایا ہے، ہم نے بھی تو کسی کی بیٹیوں پر بہتان باندھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ضرورت ہے اپنے نفس کے محاسبے کی، یاد رکھیں کہ اگر ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا جو بھی معاملہ ہے، دنیا میں اس معاملے کی صلح صفائی کر لے، صاف کر لے اپنا معاملہ، ورنہ قیامت کے دن اللہ اکبر انسان بڑا خوش ہوگا اپنی نیکیوں پر، بڑا خوش ہوگا اپنے اعمال پر، لیکن ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس پر عذاب مسلط کرے گا، اس کی نیکیاں اس کے بھائیوں کو دی جائیں گی اور ان کے گناہ اس کے سر لاد دیے جائیں گے۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ ظلم ہو رہا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رب ہے جو سب دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو ذرا یاد کریں کہ ہم نے کس پر ظلم کیا ہے۔ ہمارا حق اگر کوئی مارتا ہے تو یاد کریں ہم نے کس کا حق مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے تیسرے نقطے کی طرف۔ تیسرا نقطہ بڑا باریک نقطہ ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے تو شریعت ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ اجر کی امید کرتے ہوئے صبر کریں۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صبر کرو، صرف صبر نہیں کرنا ہمیں، اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیجئے، اللہ سے اجر اور ثواب کی امید کرتے ہوئے صبر کرنا ہے۔ یعنی مجھے جو پریشانی لاحق ہوئی ہے، جس پریشانی میں میں مبتلا ہوں، اس پریشانی پر مجھے صبر کرنا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها
الا کفر اللہ بہا من خطایاہ. اللہ اکبر. بڑی جامع حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں گنائی. اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، غم کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں، تکلیف کی صورت میں، حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اکبر، کوئی بھی پریشانی کی اس میں کوئی قید نہیں ہے. عالمی پیمانے پر اگر ہماری قتل و غارت گری کی جا رہی ہے، ہمیں تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے، ملکی پیمانے پر اگر ہم موب لنچنگ کے شکار ہیں، ہماری جانیں لی جا رہی ہیں، ہم پر ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، یا انفرادی طور پر کسی نے ہمارا حق مار لیا، ہمیں مار دیا، ہمیں گالی دی، ہم پر بہتان باندھا، الزام لگائے اور کسی قسم کی بھی کوئی زیادتی کی، اللہ کے رسول کہتے ہیں حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ راہ چلتے ہوئے اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، اگر بندہ صبر کرے اجر کی امید کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ فائدہ ہے. فائدے کا سودا ہے کہ گھاٹے کا سودا ہے؟ جی فائدے کا سودا ہے نا. تو صبر کرنے کی ضرورت ہے. صبر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کسی آزمائش میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، ہم ظلم و زیادتی کے اگر شکار ہو رہے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ صبر کریں. اور صبر بھی کیسا ہونا چاہیے؟ رو لیے، گا لیے، سر پیٹ لیے، کپڑا پھاڑ لیے، اس کے بعد کہیں کہ ارے جان دو، صبر کر لیتے یارو، کیا ہے؟ نہیں، یہ صبر نہیں. الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلا جھٹکا لگا آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلنا چاہیے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے. قدر اللہ ما شاء وفعل، اللہ نے جو میری مقدر میں لکھا تھا وہ اللہ نے کیا، میں اللہ کی تقدیر سے راضی ہوں. یہ ہے اصل میں صبر. رو لینے، گا لینے کے بعد، سر پیٹ لینے، کپڑا پھاڑ لینے کے بعد اگر ہم صبر کا اعلان کریں تو یہ صبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو صبر یہ پسند ہے کہ انسان کو پہلا جھٹکا لگے اور صبر کرے. اس کی مثال، ہر آدمی کو اپنے اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہر آدمی، چاہے وہ کسی بھی طبقے کا ہو، بہت مالدار ہو، مڈل کلاس ہو یا غریب آدمی ہو، اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کا دل پوری انسانیت میں سب سے بہترین دل ہے، سب سے زیادہ شفقت محبت آپ کے دل میں ہے. آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو جاتی ہے. دیکھیے صبر کسے کہتے ہیں. آپ گود میں لے کر کے حضرت ابراہیم کو گود میں لیتے ہیں، جاں کنی کے عالم میں ہیں، آپ کے گود میں ان کی روح فنا ہو جاتی ہے، روح جو ہے جسم سے نکل جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور آنسو کے قطرات آپ کے داڑھی مبارک میں آ رہی ہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے، کہ اے میرے صحابہ، میں بھی تو انسان ہوں، یہ بشری تقاضا ہے کہ انسان تکلیف پر روئے، لیکن آپ کہتے ہیں القلب یحزن والعین تدمع، دل غمگین ہے، آنکھ آنسو بہا رہے ہیں، لیکن ہمارے زبان سے باتیں وہی نکلیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے صبر. صبر یہ ہے کہ اگر ہمیں مارا جائے، پیٹا جائے، ہم صبر کریں اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے ان مع العسر یسرا، سختی کے بعد ہی آسانی ہے. سختی کے بعد ہی آسانی ہے. سختی کے بعد ہی آسانی ہے. جس کو آسانی دیکھنی ہو وہ یاد کرے. جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جب حملہ ہوا تھا، اس وقت پوری دنیا عالم اسلام کی دشمن بنی تھی. سارے لوگ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے.
جہاں سب سے زیادہ اسلام دشمن تھے آج وہیں سب سے زیادہ اسلام کا پرچم لہر رہا ہے، الحمدللہ۔ آپ امریکہ میں جائیے، یورپین کنٹریز میں جا کر کے دیکھیے، ماشاءاللہ لوگ دین کے قریب آ رہے ہیں، لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں۔ تو اگر تکلیف ہوتی ہے، چاہے کسی اپنے سے ہو یا کسی غیر سے ہو، ملکی پیمانے پر ہو یا عالمی پیمانے پر ہو، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں، صبر کے دامن کو تھام کر کے رکھیں اور اللہ سے اجر کی امید کرے۔ انشاءاللہ اس پر اللہ تعالیٰ آسانی بھی فرمائے گا، اللہ ہمارے لیے راہیں بھی ہموار کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نجات کے راستے بھی پیدا کرے گا۔ یہ تیسری بات تھی۔ چوتھی اور آخری بات، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہتھیار دیا ہے کہ اگر اس کا استعمال کر لے تو یا تو ظالم تباہ و برباد ہو کے رہ جائے یا پھر ظالم کی اصلاح ہو جائے۔ وہ ہتھیار کیا ہے؟ دعا۔ کیا ہے؟ دعا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی صورت میں ہمیں ایسے ہتھیار سے نوازا ہے کہ ہم اور آپ اگر دعا کر دیں، اللہ کی قسم کہتا ہوں، یا تو ظالم تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے یا اس کے اصلاح کی دعا کریں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو آپ نے انہیں چند باتوں کی وصیت کی۔ ان میں ایک وصیت کیا تھی؟ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ معاذ، مظلوم کی بددعا سے بچنا۔ اللہ اکبر، مظلوم کی بددعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ رب العالمین کے درمیان کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کسی قسم کا جو ہے کوئی پردہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ مظلوم کی بددعا سے بچے۔ ہم پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دعا جیسا ہتھیار عطا کیا ہے۔ اور آگے آئیے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثلاث دعوات یستجاب لہن، تین قسم کی دعائیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ان میں ایک دعا کیا ہے؟ دعوت المظلوم۔ اگر مظلوم دعا کرے یا بد دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کو رد نہیں کرتا ہے، اس کو رد نہیں کرتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ابھی حال فی الحال کا واقعہ ہے۔ سعودی عرب کے بہت مشہور عالم دین ہیں شیخ سعید بن مسفر حفظہ اللہ۔ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو سعودی عرب کا رہنے والا ہے، اس کی زمین ہے، کسی دوسرے شخص نے زمین کو چاروں طرف سے گھیر کر کے یہ دعویٰ کر دیا کورٹ میں کہ یہ زمین میری ہے۔ یہ ظالم ہے جس نے بعد میں دعویٰ کیا، اور وہ مظلوم ہے جس کی حقیقت میں زمین ہے۔ ذرا دھیان سے سننا میرے بھائیوں کہ اللہ نے آپ کو کتنے بڑے ہتھیار سے نوازا ہے۔ شیخ سعید کہتے ہیں کہ معاملہ کورٹ میں پہنچا، کورٹ میں دونوں کو بلایا گیا۔ جس آدمی کی زمین ہے، کورٹ نے اس سے کہا تمہارے پاس کوئی بینہ ہے، دلیل ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، لیکن یہ زمین میری ہے، میرے باپ دادا نے مجھے یہ زمین دی ہے، میں یہ جانتا ہوں۔ سامنے والے سے پوچھا جو ظالم ہے، جو زمین ہڑپ کرنا چاہتا، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو اس نے دو جھوٹے گواہ بھی تیار کر کے رکھے تھے۔ وہ دونوں جھوٹے گواہ کہتے ہیں کہ یہ زمین اس کی ہے، وہ آدمی جو زمین کا دعوے دار ہے جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ کورٹ میں فیصلہ یہ ہوا کہ جس کے پاس گواہ ہے بھائی زمین اس کو دی جائے، جس کے پاس گواہ نہیں ہے اس کو نہیں دیا جائے گا۔ اسلامی قانون یہی ہے، گواہ ہے تو فیصلہ آپ کے حق میں۔ چلے بھائی، کاتب العدل نے جو عدل لکھتے ہیں کورٹ میں، انہوں نے پیپر بنایا کہ فلاں جگہ زمین ہے، اتنی اس کی لمبائی چوڑائی ہے، اور یہ زمین فلاں آدمی کی ہے، اور اس کے خلاف فلاں نے کیس کیا تھا، اب یہ معاملہ ختم کیا جاتا ہے۔ مظلوم کے سامنے وہ پیپر لایا گیا، اس کے دو کاپیز تھے۔ اللہ اکبر۔ کورٹ میں جج یہ پوچھتے ہیں
کہ کیا تم اس پر سائن کرنا پسند کرو گے جبکہ تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ زمین تمہاری ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے اللہ کی قسم میں یہ جانتا ہوں کہ یہ زمین میری ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ بھی جھوٹا ہے اور یہ دو گواہ بھی اس کے جھوٹے ہیں، اس کے باوجود میں کورٹ کے فیصلے پر سائن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ آدمی سائن کرتا ہے، جو ظالم ہے اس نے بھی سائن کیا۔ یہ آدمی بیچارہ غمگین اداسی کی حالت میں، جو اسے پیپر کی کاپی دی جاتی ہے لپیٹ کے پاکٹ میں ڈالتا ہے، کورٹ سے باہر نکلتا ہے، سامنے مسجد نظر آتی ہے، خاموشی سے مسجد جاتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر! ظالموں کو مظلوم کی بد دعا سے بچنی چاہیے۔ وہ آدمی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا اور کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ وہ زمین میری ہے، اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ وہ ظالم ہیں، وہ گواہ جھوٹے ہیں، میں مظلوم ہوں، اللہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، اللہ مجھے تجھ سے انصاف چاہیے، کل نہیں آج اور ابھی انصاف چاہیے۔ بہت روتا ہے اللہ کے سامنے، بہت دعائیں کرتا ہے۔ اس کے بعد مسجد سے اٹھتا ہے، خاموشی سے غمگینی کی حالت میں اپنے گھر پہنچتا ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد جا کے بستر پر لیٹ کے آرام کرتا ہے۔ اتنے میں ایک خبر آتی ہے کہ مدد کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ گھر سے باہر نکلتا، بھاگا بھاگا، وہ پیپر اس کے پاکٹس میں ہی پڑے ہوئے۔ اللہ، کیا ہوا بھائی؟ تو بتایا جاتا ہے کہ جو ظالم ہے وہ کورٹ سے آنے کے بعد ان 2 جھوٹے گواہوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے زمین کے ارد گرد بڑی تیزی میں چکر لگا رہا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ گاڑی پلٹی اور وہ تینوں کے تینوں وہیں ہلاک ہو کر کے رہ گئے۔ اللہ اکبر! واللہ یہ کوئی جھوٹا واقعہ نہیں، کوئی جھوٹا واقعہ نہیں، وہیں ہلاک ہو گئے۔ وہ آدمی پیپر ہاتھ میں لیے ہے اور اللہ کی طرف دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرا کہ اللہ تو نے مجھے انصاف دلایا۔ شام ہوتی ہے، ان کی تدفین ہو جاتی ہے۔ جو ظالم تھا اس کی بیوی وہ پیپر لے کر کے آتی، کہتی اس مظلوم سے کہ زمین تمہاری ہے، میں بھی جانتی ہوں، یہ تم رکھ لو، میرے شوہر نے تمہارے اوپر ظلم کیا تھا۔ اللہ اکبر! مظلوم کی بد دعا سے بچنی چاہیے۔ تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو، اللہ اکبر، ایک ایسا ہتھیار دیا ہے جس کے ذریعہ ہم اور آپ اگر بد دعا کریں تو قریب ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی مدد کرے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں، جو حدیث بڑی واضح حدیث ہے۔ بسا اوقات ظلم کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جو مظلوم ہے وہ نمازی ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، تب نہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنے گا۔ فاسق ہے، فاجر ہے، تو اللہ اس کی دعا کیا سنے گا؟ اللہ اکبر! مسند احمد میں ایک حدیث آئی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دعوت المظلوم مستجابۃ، مظلوم کی بد دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ وَإِن كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اگرچہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، فاسق ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اگر وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کا کفر اس کے اوپر، اس کا فجور اس کے اوپر، اس کا فسق اس کے اوپر، لیکن وہ ہر حال میں مظلوم ہے۔ اگر بد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت عابد اور زاہد آدمی تھے، بہت اللہ کی عبادت گزار بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا اپنے گھر میں، جب وہ دروازے پر پہنچتے تو تکبیر کہا کرتے، اللہ اکبر۔ ان کی بیوی گھر سے آتی، وہ بھی تکبیر کہتی اور دروازہ کھولتی۔ جب صحن میں جاتے گھر کے آنگن میں، اپنی بیوی کو اپنے کپڑے تھما دیتے جو باہر سے پہن کر آتے، اللہ اکبر کہتے، ان کی بیوی بھی اللہ اکبر کہا کرتی تھی۔ کھانا ان کی بیوی لگاتی، اللہ کی بڑائی بیان کرتی، یہ بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے۔ ایک بری عورت ان کے گھر میں آئی اور ان کی بیوی کو اس نے بہکا دیا۔ معمول کے مطابق ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ اپنے گھر تشریف لائے، تکبیر کہا تو بیوی نے تکبیر نہیں کہے، اللہ اکبر نہیں کہا۔ گھر کے صحن میں آئے، اللہ اکبر نہیں کہا، کپڑے بھی نہیں لیے، کھانا بھی نہیں لگایا، اللہ اکبر۔ حضرت ابو مسلم کو یہ محسوس ہوا کہ شاید کسی برے نے میرے گھر میں برائی پھیلائی ہے، کسی شرپسند نے میرے گھر کے ماحول کو خراب کر دیا ہے۔ ابو مسلم وضو کرتے ہیں، سیدھے گھر کے اندر جاتے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے کہتے ہیں یا اللہ، اگر کسی نے
میرے گھر میں فسق و فجور مچایا ہے، میرے گھر کے ماحول کو خراب کیا ہے، اللہ تو اسے اندھا بنا دے. یہی بد دعا کرتے، یہی بد دعا کے الفاظ ہیں. کہتے ہیں تاریخ لکھنے والے کہ گھر کے اندر سے وہ جو عورت، بری عورت ان کے گھر تشریف لائی تھی، وہ کہتی ہے کیا بات ہے تم لوگوں نے چراغ بجھا دیے، اندھیرا کیوں ہو گیا؟ تو کہا جاتا ہے کہ چراغ تو کسی نے نہیں بجھایا ہے. تو باہر نکل کے کہتے ہائے اللہ، مجھے ابو مسلم کی بد دعا لگ گئی اور میری آنکھ کی روشنی چلی گئی. اللہ اکبر. عورت توبہ کرتی ہے، معافی مانگتی ہے، حضرت ابو مسلم دوبارہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کی بینائی کو لوٹاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے. تو کبھی بھی ہم پر ظلم ہو رہا ہے، یہ 4 باتیں ہمیشہ یاد رکھے میرے بھائی، کہ میرا ایک رب ہے جو ظالموں کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کو بھی دیکھ رہا ہے. ہم نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تب تو آج وہ ظلم پلٹ کر ہمارے پاس آیا ہے. دنیا میں ہی معافی تلافی کرا لے، قیامت کے دن موقع نہیں ہے. ایسے ہی اگر ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو صبر کریں، اللہ سے اجر کی امید رکھیں. اور چوتھی بات جو میں نے بتلائی آپ کو اور ہمیں، اللہ تعالیٰ نے دعا جیسے ہتھیار سے نوازا ہے، اس کا استعمال کریں. کسی بھی ظالم کے خلاف آپ اللہ سے اگر دعا کریں اور آپ واقعی مظلوم ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا. ہاں ہو سکتا ہے وہ ظالم تباہ و برباد ہو جائے یا آپ کی دعا سے اس کی اصلاح ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے. الہ العالمین دنیا کے کسی گوشے میں، کسی خطے میں کوئی بھی مسلمان اگر مظلوم ہے، اللہ تو اس مظلوم کی مدد فرما دے. اللہ تو مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے. اللہ اس ملک میں آئے دن ہمارے مسلمان بھائیوں کا قتل عام ہو رہا ہے. اللہ تو ظالموں کو پکڑنے والا ہے. اللہ تو ظالموں کو پکڑنے والا. اللہ ہم مظلوم ہیں. اللہ ہم میں سے کسی کا کوئی عمل بھی تیرے یہاں مقبول ہو، اللہ تجھے اس عمل کا ہم حوالہ دیتے ہیں. اللہ تو ہم مظلوموں کی مدد فرما دے. اللہ تو ہم مظلوموں کی مدد فرما دے. اللہ تو ان ظالموں کو پکڑ. اللہ تو ان ظالموں کو چن چن کر کے، گن گن کر کے پکڑ. اللہ تو ہی ان سے بدلہ لینے والا ہے. اللہ ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اللہ تو ہی ان سے بدلہ لینے والا ہے. الہ العالمین تو ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.